ویلکم بیک. ہم بجٹ پر بات کر رہے ہیں. آئندہ مالی سال کا بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا ہے اور ماہر معیشت خالد رسول صاحب کی جانب ہم جائیں گے. خالد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت متعدد شعبوں میں اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اس کی وجوہات کیا دیکھتے ہیں آپ، اور نئے بجٹ میں کس طرح کے اقدامات کرنے ہیں تاکہ کچھ اچیو کیا جا سکے؟ دیکھیں، اس پہ جو اہداف حکومت حاصل نہیں کر پائی، حکومت نے تو اپنے طور پہ عذر پیش کر دیا کہ جو اس میں کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں، سیلاب اور یہ باقی سب چیزیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایکسٹرنل فیکٹر جیسے ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ ہے اس کے اوپر ڈال دیا. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے ہمارے ہاں جو اکانومی ہے وہ صرف اسٹیبلٹی کا ہی کاسٹ ادا کر رہی ہے، گروتھ کی طرف جو ہے نا وہ نہیں آ پا رہی. اب اس بجٹ سے بھی توقع یہی کرنی چاہیے کہ حکومت جو ہے بیسیکلی فوکس زیادہ اسٹیبلٹی کے اوپر ہے. گروتھ کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ فوکس اس وقت نہیں ہے. اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہمارے کسی ایک پینلسٹ نے کہا اس میں تھوڑا بہت ریلیف آپ کو ضرور نظر آئے گا، تنخواہ دار طبقے پہ تھوڑا بہت نظر آئے گا، کوئی ہیئر اینڈ دیر تھوڑا بہت نظر آئے گا. لیکن فرینکلی اسپیکنگ گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ فسکل اسپیس ہے نہیں. اور پچھلے 3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو پبلک ریلیف ہے وہ کوئی اتنی بڑی پرائرٹی نہیں ہے. حالانکہ حکومت کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ اس نے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے لامحالہ، لیکن یہ کہ حکومت کے پاس فسکل پالیسی نہیں ہے اور اس کی ٹاپ موسٹ پرائرٹی فسکل میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس بجٹ میں بھی مور لیس وہی ایک فوکس ہوگا. اب تو اس میں خاص طور پہ جو ہے وہ صوبوں کی طرف سے گرانٹس کا بھی ایک اسٹرنگ اٹیچ ہو گئی ہے. تو لیکن یہ کہ حکومت کے پاس بہت زیادہ چوائسیز نہیں. تاہم ایک تو یہ کہ حکومت کو اپنے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں یا اوور آل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو تھوڑا سا ری پرائرٹائز کر لینا کی ضرورت ہے. دوسرے یہ کہ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ سرکلر ڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے بجلی کا اور گیس کا، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پبلک سیکٹر کارپوریشنز کا جو ہے نا وہ کافی زیادہ لاسز ہیں، اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جس پہ حکومت کی جو اپنی ایک مینجمنٹ ہے اس کا امتحان بھی ہے. بالکل. ارشاد انصاری صاحب، کہیے گا کہ پاکستان کا اب بھی سب سے بڑا مسئلہ ڈیپٹ سروسنگ ہی ہے؟ دیکھیں، جو بجٹ ہے نا اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کو ٹھیک ہے، باقی مسائل بھی اپنی جگہ پہ ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ چونکہ 5.3 سے 5.4 ٹریلین خسارے کا بجٹ دینے جا رہی ہے، تو مجھے تو ایک IMF کا اور پروگرام آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس پروگرام کے بعد آپ کو دوبارہ پروگرام میں جانا پڑے گا. دوسرا یہ کہ آپ کو، جیسے خالد صاحب بھی بات کر رہے تھے، کہ آپ کو اپنی ترجیحات کا عنصر نو تعین کرنا پڑے گا، پالیسی سازی کو بہتر کرنا پڑے گا. بجٹ سازی جو ہے نا اینڈ ٹائم پہ آ کے فائنلائز کرنے کی بجائے آپ کی قائمہ کمیٹیاں خزانہ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ پرپوزلز آنی چاہیے. دسمبر میں بجٹ میکنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے، پرپوزلز مانگی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو اس طرح سے جو ہے وہ سیریس نہیں لیا جاتا، انٹرٹین نہیں کیا جاتا. لیکن جیسے ہی اپریل مئی شروع ہوتا ہے تو پھر اس پہ ہیپ ہیزرڈلی کام کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ کرنا چاہیے. دوسرا جو کرنے کا کام ہے نا سمت کو اپنی درست کرنے کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پچھلا ابھی جو اکنامک سروے آیا ہے اس میں 2-3 چیزیں کافی وہ آئی ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک سیونگز ہماری وہ بہت نیچے آ گئی ہے. یہ سیونگز کو بڑھانا چاہیے. آپ کو کسی IMF کے پروگرام کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ اگر سیونگز کو بڑھا لیں، آپ کے پاس لانگ ٹرم فائنینسنگ اور بہت لو کاسٹ پہ آپ کو مل جاتی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان سیونگز کو آپ ہر بندہ تو کام نہیں کر سکتا، لیکن جو دماغ رکھتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، آپ ان بزنس مینز کو یہ سستی جو ہے وہ فائنینسنگ فراہم کر سکتے ہیں جس سے اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ تیز ہو سکتا ہے. بالکل. ایک روٹیشن جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے، اور یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان پر ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکشن کریں گے. محمد الیاس صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، اگر ہم پیٹرولیم لیوی کی بات کریں، 1727 ارب روپے حاصل کرنے کا ہدف کتنا ریئلسٹک ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے اپنا ڈیفیسٹ تو پورا کرنا ہے، ریونیو جنریٹ کرنا ہے، تو گورنمنٹ نے چلانا ہی ریونیو کی بنیاد پر ہی چلیں گے نا. اگر ریونیو جنریٹ کریں گے تو پھر صوبوں کو بھی ان میں سے وسائل NFC ایوارڈ کے تحت دیے جائیں گے. اب تو بلکہ فیڈرل گورنمنٹ نے گرانٹس بھی لینی ہے صوبوں. تو یہ جو 1200 ارب روپے کی، تو بہرحال اس کو چلانے کے لیے ان کو ظاہر ہے ان کو ٹیکس لیوی وغیرہ تو اس لیے ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں سے دینا نہیں پڑتا صوبوں کو. تو یہ سر ڈیٹ سروسنگ یا دوسرے دیگر معاملات چلانے کے لیے ڈیولپمنٹ کے بجٹس کے لیے اب تو جو گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جو صوبوں کو کٹ لگایا جا رہا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ کا کام بھی متاثر ہوگا. اس سے دیکھ لیں کہ آپ کے روزگار کے مواقع اور جو دیگر معاملات ہیں ریونیو جنریشن کے،
جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی کٹ ہوں گے. بالکل وہ بھی ان پر بھی کافی حد تک جو ہے وہ اثر پڑے گا. یقیناً یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں اور ان پر ڈیٹیل ڈسکشن کی بھی ضرورت ہے. فی الوقت اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بجٹ ڈسکشن کو یہیں پر کلوز کریں گے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. خالد رسول صاحب، ارشاد انصاری اور محمد الیاس صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.